السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ اس رات اریوا نے اپنے مفلوج شوہر سے صرف ایک جھوٹ بولا تھا، بس ایک جھوٹ، چھوٹا سا، سادہ سا، ایسا جھوٹ جو ہونٹوں سے آسانی سے نکل گیا اور ہوا میں گھل گیا، جیسے کبھی بولا ہی نہ ہو۔ آج کیفے میں اوور ٹائم ہے، شاید بہت دیر ہو جائے۔ ساتھ نے کچھ نہیں کہا تھا، بس اسے دیکھتا رہا تھا، اس انداز سے جیسے کوئی کسی تصویر کو آخری بار دیکھتا ہے۔ اریبا نے اس نگاہ کو نظر انداز کیا، دوپٹہ درست کیا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اوور ٹائم اس کی زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، شہر کی گلیوں میں وہ خاموشی اتر رہی تھی جو صرف رات کے ایک مخصوص پہر میں آتی ہے، جب بازار بند ہو جاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں اور سڑکوں پر صرف ایسے لوگ رہ جاتے ہیں جن کے کام روشنی میں نہیں ہوتے۔ اریبا ایک کمرے میں بیٹھی تھی، روشنی مدھم تھی اور ہوا میں کچھ ایسی بو تھی جو اسے پہچانی نہیں لگتی تھی، مگر پریشان کن بھی نہیں لگی تھی۔ حمزہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہی حمزہ جسے وہ کئی مہینوں سے جانتی تھی، جس کی آواز سن کر اس کی تھکن ہلکی ہو جاتی تھی، جس کی مسکراہٹ میں اسے وہ گرمجوشی ملتی تھی جو اپنے گھر سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے آئس کریم کھلائی تھی۔ اریبا کو بالکل یاد تھا کہ آئس کریم ٹھنڈی تھی، میٹھی تھی اور حمزہ کہہ رہا تھا کہ اس نے خاص طور پر اس کے لیے ہی لے کر آیا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ تھکن کے بعد کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے اور دل ہلکا ہوتا ہے۔ اس نے ہنس کر کھا لی تھی۔ یہ اتنا معمولی لمحہ تھا، بالکل معمولی، پھر جیسے سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پہلے پلکیں بھاری ہوئیں، ایک عجیب قسم کی بھاری پن محسوس کیا، ویسا نہیں جیسے رات کو نیند آنے سے پہلے ہوتا ہے، بلکہ ایسی جیسے کوئی آنکھوں پر پتھر رکھ رہا ہو۔ پھر ذہن نے دھن میں لپٹنا شروع کیا، خیالات بکھر گئے، الفاظ پکڑ سے نکلنے لگے۔ اس نے بولنا چاہا مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا، اٹھنا چاہا مگر ٹانگوں میں جیسے طاقت ہی نہ رہی ہو۔ اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، پھر سب کچھ بجھ گیا۔ جب اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو سامنے حمزہ کھڑا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دیواروں کے قریب کونوں میں 5 اور نوجوان موجود تھے۔ ان کی عمریں کچھ زیادہ نہیں تھی، شاید 20 سے 30 کے درمیان، مگر ان کے چہروں پر جو تاثر تھا وہ عمر سے نہیں آتا تھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک آدمی کے ایسی مسکراہٹ جو ہونٹوں پر تو تھی مگر آنکھوں میں بالکل نہیں تھی۔ ایک دروازے کے قریب کھڑا تھا جیسے پہرا دے رہا ہو، 2 اور ایک طرف خاموشی سے کھڑے تھے، کوئی بات نہیں کر رہے تھے، بس دیکھ رہے تھے۔ ان کی خاموشی شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ اریبا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہاتھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ جسم جواب دے چکا تھا، ذہن آہستہ آہستہ واپس آ رہا تھا، مگر جسم ابھی اس نشے میں گرفتار تھا جو آئس کریم میں ملا دیا گیا تھا۔ اس نے حمزہ کو دیکھا، وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، مگر اس وقت ان میں وہ گرمجوشی نہیں تھی جو کیفے میں ہوتی تھی، جو فون پر ہوتی تھی، جو ان مہینوں میں ہر بار ہوتی تھی جب اس نے اریبا کو محسوس کرایا کہ کوئی اسے سمجھتا ہے۔ اب اس کے چہرے پر کچھ اور ہی تھا جس کا نام اریبا کو نہیں معلوم تھا، مگر اسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے اریبا کو احساس ہوا کہ شاید جس شخص کو وہ کئی مہینوں سے اپنا رازدار سمجھتی رہی، جس کے سامنے اس نے اپنی زندگی کا ہر درد، ہر تھکن، ہر خوف کھول کر رکھا تھا، اس نے یہ سب صرف اس لیے سنا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ اسے توڑا کہاں سے جا سکتا ہے، اور اس نے وہ جگہ ڈھونڈ لی تھی، بالکل ٹھیک جگہ۔ اریبا کو اس نے یہاں تک اس لیے نہیں لایا تھا کہ اسے پسند کرتا تھا وہ، بلکہ اس لیے لایا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ آ جائے گی جہاں سے واپسی پہلے جیسی نہیں ہونے والی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں 3 سوال تھے جو ایک کے بعد ایک آ رہے تھے اور جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ان 5 انجان نوجوانوں کا اصل مقصد کیا تھا جو اس کمرے میں موجود تھے، اور جن کی آنکھوں میں وہ خاموش بے رحمی تھی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ حمزہ نے کئی مہینوں تک اس کا اعتماد کیوں جیتا تھا، کیوں روز اس کی تھکن پوچھتا تھا، کیوں اس کی تعریف کرتا تھا، کیوں اسے احساس دلاتا تھا کہ وہ خاص ہے اور اس کی قدر کی جانی چاہیے۔
اور سب سے خوفناک سوال وہ جو اس کی روح تک اتر گیا یہ تھا کہ اس وقت گھر میں ویل چیئر پر بیٹھا اس کا شوہر، جس نے آج بھی جاتے وقت اسے صرف اتنا کہا تھا کہ خیال رکھنا، وہ کس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا۔ اریبہ کی کہانی اس دن سے شروع نہیں ہوئی جب حمزہ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی کہانی بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے، اس گھر سے جہاں غربت نے اسے بچپن سے پالا تھا اور محرومی نے اسے سوچنا سکھایا تھا کہ زندگی شاید ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں پلی بڑھی تھی جہاں دیواریں پرانی تھیں، چھت کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور کھڑکیوں کے پردے اتنے پرانے تھے کہ ان کا اصل رنگ بھول چکا تھا۔ اس گھر میں کبھی خوشحالی آئی ہی نہیں تھی، مگر ایک وقت تک ایک باپ تھا جس کی موجودگی نے گھر کو گھر رکھا ہوا تھا۔ جب اریبہ صرف 9 سال کی تھی تو وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ باپ ایک معمولی بیماری میں مبتلا ہوا، علاج کے پیسے نہیں تھے اور وہ بیماری جو شروع سے چھوٹی لگتی تھی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی اور ایک صبح سب کچھ ہی خاموش ہو گیا۔ ماں نے اس دن سے رونا بند کر دیا تھا۔ اریبہ نے بعد میں سوچا تو سمجھ آیا کہ شاید ماں کو معلوم تھا کہ رونے کا وقت نہیں ہے، کام کا وقت ہے۔ پڑوسیوں کے کپڑے آنے لگے، سلائی مشین چلنے لگی اور ماں کی انگلیاں سارا دن دھاگوں اور سوئی میں الجھی رہتی۔ اریبہ صبح اٹھتی تو ماں کام کر رہی ہوتی، رات کو سوتی تو ماں ابھی بھی کام کر رہی ہوتی۔ اس سلائی مشین کی آواز اریبہ کے بچپن کی سب سے مستقل آواز تھی، وہ آواز جو کہتی تھی کہ زندگی رکتی نہیں چاہے کتنا بھی ٹوٹ جاؤ۔ مگر غربت صرف جسم کو نہیں توڑتی، وہ ذہن کے اندر بھی گھر کر لیتی ہے۔ اریبہ کے دل میں ایک ڈر تھا جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ ڈر یہ تھا کہ کہیں اس کی پوری زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے، ایسے ہی پرانے گھر میں، ایسے ہی تنگ حالات میں، ایسے ہی خوابوں کو دبا دبا کر۔ اسکول میں جب دوسری لڑکیاں اپنے نئے کپڑوں اور گھروں کی باتیں کرتی تھیں تو اریبہ خاموش ہی رہتی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے بولنا نہیں آتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی جو وہ فخر سے کہہ سکے۔ یہ خاموشی آہستہ آہستہ اس کی عادت بن گئی۔ پڑھائی میں وہ ٹھیک تھی، بہت اچھی نہیں، مگر اتنی کہ میٹرک پاس کر لیا۔ اس کے بعد ماں کی مشین اکیلی گھر نہیں چلا سکتی تھی، اس لیے اریبہ نے ایک پرائیویٹ ادارے میں چھوٹی سی نوکری ڈھونڈ لی۔ کام سادہ تھا، فائلیں ترتیب دینا، ریکارڈ رکھنا، کبھی کبھی فون اٹھانا۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، مگر گھر میں کچھ آسانی آ گئی۔ ماں کی سلائی مشین کی آواز پہلے سے کم ہو گئی، جو اریبہ کے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ یہیں اس کی ملاقات سعد سے ہوئی۔ سعد اس ادارے میں سول انجینئر تھا۔ وہ اریبہ کی طرح پرتکلف نہیں تھا، بناوٹی نہیں تھا اور اپنی قابلیت کا ڈھنڈورا پیٹنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، وقت پر آتا تھا، وقت پر جاتا تھا اور جب بولتا تھا تو سوچ کر بولتا تھا۔ دفتر میں بہت سے لوگ تھے جو زیادہ خوبصورت تھے، زیادہ پیسے والے تھے، زیادہ شوق تھے، مگر سعد میں کچھ اور تھا جو اریبہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں۔ پہلی بار ان کی بات چیت بالکل معمولی انداز میں ہوئی تھی۔ دفتر کی کینٹین میں اریبہ چائے لے کر بیٹھی تھی اور سعد قریب کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں نے تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ کر چائے پی، پھر سعد نے پوچھا تھا کہ کیا وہ ادارے میں نئی ہے، کیونکہ اس نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اریبہ نے کہا کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ سعد نے ہنس کر کہا تھا کہ وہ خود اتنا کم توجہ دیتا ہے کہ اسے اپنے گھر کا پتہ بھی مشکل سے یاد رہتا ہے۔ یہ بات سن کر اریبہ بھی ہنسی تھی اور پھر بات آگے بڑھ گئی۔ مہینے گزرتے جائے اور چائے کی چند ملاقاتیں، دفتر کی گپ شپ، کبھی کوئی فائل ایک دوسرے کو دیتے وقت ہونے والی مختصر گفتگو۔ سعد نے کبھی اریبہ کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، کبھی حد سے آگے نہیں بڑھا تھا اور کبھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو اریبہ کو تکلیف دے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی جو اریبہ کو پسند آئی۔ اس نے اریبہ کی غربت کو نہیں دیکھا، اس کے پرانے کپڑوں کو نہیں دیکھا، اس کے چھوٹے سے گھر کو نہیں دیکھا، اس نے صرف اسے دیکھا، اس کے الفاظ سنے، اس کی بات سمجھی اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ لڑکی اچھی ہے۔ جب سعد نے رشتے کی بات کی تو اریبہ کی ماں نے پہلے ایک بار میں ہی ہاں کر دی۔ شادی سادہ ہوئی، زیادہ دکھاوا نہیں تھا، بڑی دعوتیں نہیں تھیں، مگر اریبہ کو یاد ہے کہ اس دن وہ اندر سے بہت خوش تھی۔ ایسی خوشی جو چہرے پر نہیں آتی بلکہ سینے کے اندر ٹھہر جاتی ہے اور دیر تک رہتی ہے۔
سعد کا گھر سادہ تھا مگر صاف تھا، تنخواہ بہت بڑی نہیں تھی مگر ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ وہ اریبہ کو عزت دیتا تھا، اس کی بات سنتا تھا، اور جب وہ تھکی ہوتی تو خود کھانا گرم کر لیتا تھا۔ اریبہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس پر بوجھ نہیں سمجھتا، کوئی اسے صرف ایک ذمہ داری نہیں سمجھتا، کوئی اسے واقعی چاہتا ہے۔ وہ ڈر جو بچپن سے اس کے دل میں تھا کہ کہیں پوری زندگی محرومی میں نہ گزر جائے، پہلی بار کم ہوا تھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ زندگی پا گئی ہے جس کی اسے ہمیشہ تلاش تھی، مگر زندگی نے ابھی اپنے سب سے بڑے امتحان کا اعلان نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد کا وقت اریبہ کے لیے وہ وقت تھا جس کا اسے ہمیشہ انتظار رہا تھا۔ سادہ گھر، سادہ زندگی، مگر اس سادگی میں ایک اطمینان تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ صبح اٹھتی تو ساتھ چائے بنا چکا ہوتا، شام کو گھر آتا تو ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی کبھی دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، اور اریبہ کو لگتا کہ یہی زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ وہ غربت جو اس کے بچپن میں تھی، وہ تنہائی جو باپ کے جانے کے بعد کی تھی، وہ خاموشی جو ماں کی سلائی مشین کی آواز میں چھپی ہوتی تھی، یہ سب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ساتھ نے کبھی بہت بڑے وعدے نہیں کیے تھے، مگر جو کہا تھا وہ پورا کرتا تھا، اور اریبہ کے لیے یہی سب سے بڑی بات تھی۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ ہی بدل دیا۔ ساتھ ایک پروجیکٹ سائٹ سے دیر سے واپس گھر آ رہا تھا۔ موسم خراب تھا، سڑک پر پانی تھا اور شاید تھکن بھی تھی۔ ٹھیک سے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ کسی نے بتایا کہ ایک ٹرک نے سائٹ نہیں دی، کسی نے کہا کہ موڑ پر بریک نے جواب دے دیا۔ اریبہ کو صرف اتنا یاد ہے کہ رات گئے اس کا فون بجا اور دوسری طرف سے کسی نے کہا کہ سعد کا حادثہ ہو گیا ہے، فوری ہسپتال آئیں۔ وہ رات اریبہ کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں، دوڑتے ہوئے ڈاکٹرز، آپریشن تھیٹر کے باہر روشن بلب، اور وہ خاموشی جو صرف اس ایک جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ کسی کی زندگی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اریبہ گھنٹوں اسی روشنی کو دیکھتی رہی۔ ماں کو فون کیا تھا، وہ بھی آ گئی تھیں۔ دونوں خاموش بیٹھی رہیں کیونکہ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ پہلا آپریشن کئی گھنٹے چلا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا۔ ڈاکٹر ہر بار باہر آتے، کچھ بتاتے، کچھ پوچھتے اور واپس چلے جاتے۔ کئی دن گزر گئے۔ سعد ICU سے نکلا تو اریبہ نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، مگر اس میں کچھ بجھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے الگ سے بلا کر بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے طبی اصطلاحات استعمال کی جو اریبہ کو پوری طرح سمجھ نہیں آئیں، مگر آخری جملہ بالکل سمجھ آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سعد کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو چکا ہے، امکان ہے کہ یہ حالت مستقل ہو۔ اریبہ نے اسی لمحے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا، پھر فرش دیکھا، پھر کچھ نہیں دیکھا۔ یہ خبر صرف سعد کے جسم پر نہیں بلکہ دونوں کی پوری ازدواجی زندگی پر ضرب تھی۔ جو شخص کل تک اپنے قدموں پر چلتا تھا، جو صبح جلدی اٹھ کر سائٹ پر جاتا تھا، جو شام کو تھکا ہارا واپس آتا تھا مگر پھر بھی مسکراتا تھا، وہ اب دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے کسی کی ضرورت، کروٹ بدلنے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، غسل کے لیے، دوائی لینے کے لیے، سب کچھ۔ ابتدا میں اریبہ نے ہمت رکھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ سعد کا ساتھ دے گی، ہر حال میں۔ اس نے یہ وعدہ اس لیے نہیں کیا کہ کسی نے کہا تھا، بلکہ اس نے کیا کہ وہ واقعی ایسا چاہتی تھی۔ سعد نے اس کی غربت نہیں دیکھی تھی تو وہ اس کی معذوری کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ صبح جلدی اٹھتی، سعد کو نہلاتی، کپڑے بدلتی، ناشتہ بناتی، دوائیں دیتی، اس کے ساتھ بیٹھتی، اور رات کو جب وہ سو جاتا تب خود سوتی۔ یہ کام تھکا دینے والے تھے، مگر اریبہ نے شکایت نہیں کی۔ مگر علاج چلتا رہا، مہینے گزرتے گئے، علاج کا خرچہ بڑھتا گیا، فزیو تھراپی، دوائیں، ڈاکٹروں کی فیسیں، ویل چیئر، بستر کی تبدیلیاں۔ سعد کی نوکری جا چکی تھی، کیونکہ سول انجینئر کا کام میدان میں ہوتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نہیں۔ گھر میں آمدنی صفر ہو گئی تھی اور خرچ پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اریبہ نے اپنی پرانی نوکری واپس لی، مگر وہاں کی تنخواہ سب کچھ پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ ماں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانا اس سے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ماں کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ سعد کی ذہنی حالت بھی بدلنے لگی تھی۔ پہلے وہ خاموش رہتا تھا، پھر چڑچڑا ہونے لگا، کبھی کبھی ایسی باتیں کہتا جو اریبہ کو تیر کی طرح لگتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا درد بول رہا ہے،
اس کی مجبوری بول رہی ہے، مگر بار بار سننے کے بعد ہمت بھی جواب دینے لگتی ہے۔ ایک مرد جو کبھی اپنے پیروں پر کھڑا تھا، اب ہر کام کے لیے بیوی کا منتظر تھا۔ اس کے اندر جو غرور تھا، جو خودداری تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی، اور اسی ٹوٹن کی آوازیں گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تھیں۔ اریبہ جسمانی، ذہنی اور مالی تینوں محاذوں پر لڑ رہی تھی، اور تینوں پر ہی تھکنے لگی تھی۔ رات کو بعض اوقات وہ باورچی خانے میں بیٹھ کر اکیلے روتی۔ کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی تھی، بس ایک عمومی تھکن ہوتی تھی جو آنسوؤں میں نکلنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بزدل نہیں سمجھتی تھی، وہ ساتھ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے اندر ایک خلا بنتا جا رہا تھا جس کا نام اسے نہیں معلوم تھا۔ اس خلا کو بھرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو بس اتنا پوچھے کہ تم کیسی ہو۔ یہی خلا، یہی تھکن اور یہی تنہائی وہ دروازہ تھی جو ابھی کھلنے والا تھا، اور اس دروازے کے باہر حمزہ کھڑا تھا۔ گھر کے حالات نے اریبہ کو وہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سعد کی دوائیں، فزیو تھراپی کا خرچ اور گھر کا کرایہ، یہ سب اس اکیلی تنخواہ سے پورے نہیں ہو رہے تھے جو اس کے پرانے ادارے میں ملتی تھی۔ اس نے حساب لگایا، پھر دوبارہ لگایا، مگر نتیجہ ہر بار وہی نکلتا تھا کہ آمدنی کم ہے اور ضروریات زیادہ۔ کچھ دن اس نے سوچا کہ شاید کوئی راستہ ہی نکل آئے، مگر راستے خود نہیں نکلتے، ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ آخر کار اس نے اپنے پرانے کام کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ کیفے میں شام کی نوکری شروع کر دی۔ صبح دفتر، شام کیفے اور رات گھر واپس آ کر سعد کی دیکھ بھال، یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ کیفے ایک درمیانے درجے کی جگہ تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر صاف ستھری تھی۔ یہاں زیادہ تر دفتری لوگ آتے تھے، طالب علم آتے تھے، اور کبھی کبھی خاندان بھی۔ اریبہ کا کام آرڈر لینا اور میز صاف کرنا تھا۔ کام مشکل نہیں تھا، مگر وہاں پاؤں دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد شام تک جواب دینے لگتے تھے۔ وہ تھکن کو نظر انداز کرتی اور کام کرتی رہتی، کیونکہ گھر جانے پر بھی آرام نہیں تھا۔ وہاں بھی ذمہ داریاں ہی تھیں۔ یہیں اس کی ملاقات حمزہ سے ہوئی۔ وہ ڈلیوری کا کام کرتا تھا اور اس کیفے میں اکثر آتا تھا، کبھی سامان دینے، کبھی آرڈر اٹھانے۔ پہلی نظر میں وہ ایک عام سا نوجوان لگا، 27 یا 28 سال کی عمر، درمیانہ قد، صاف چہرہ اور بولنے کا ایسا انداز جو نہ بہت زیادہ تھا اور نہ بہت کم۔ وہ آتا، اپنا کام کرتا اور چلا جاتا۔ اریبہ نے پہلے چند دنوں میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ کیفے میں بہت سے لوگ آتے جاتے تھے اور سب ایک جیسے لگتے تھے۔ مگر حمزہ میں ایک خاص بات تھی، وہ ہر کسی سے اچھی طرح پیش آتا تھا، کیفے کے باورچی سے لے کر صفائی کرنے والے تک۔ وہ سب کو سلام کرتا، سب کا حال چال پوچھتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں مدد کر دیتا۔ ایک دن کیفے کے مالک نے اس کی تعریف کی اور کہا، یہ لڑکا بہت محنتی ہے، کبھی شکایت نہیں کرتا۔ اریبہ نے یہ سنا اور اتنا ہی سنا، کوئی خاص تاثر نہیں ہوا۔ پھر وہ دن آیا جب سب بدل گیا۔ اس دن سعد کی فزیو تھراپی کا بل آیا تھا جو اریبہ کی توقع سے زیادہ تھا۔ اس نے حساب لگایا اور سمجھ آیا کہ اس مہینے کچھ نہ کچھ کم پڑے گا۔ گھر سے نکلتے وقت سعد نے کوئی بات کہی تھی، لہجے میں وہ تلخی تھی جو اب اکثر آ جاتی تھی۔ اریبہ نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ باہر نکل آئی اور کیفے پہنچ گئی۔ اندر سے وہ بہت بھاری تھی، مگر چہرے پر کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ چہرے کو کیسے خاموش رکھتے ہیں۔ شام کے وقت کیفے میں تھوڑی بھیڑ کم ہوئی تو اریبہ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، آنکھیں بھر آئیں اور وہ دوسری طرف دیکھنے لگی تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ مگر حمزہ اس وقت قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے رکتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، خیریت ہے؟ یہ 2 لفظ تھے، صرف 2 لفظ، مگر اریبہ کو یاد نہیں تھا کہ آخری بار کسی نے اس سے یہ پوچھا کہ وہ کیسی ہے۔ سعد پہلے پوچھتا تھا، مگر اب اس کی اپنی تکلیف اتنی بڑی تھی کہ اس کے پاس اریبہ کے لیے یہ سوال نہیں بچا تھا۔ ماں سے بات ہوتی تھی، مگر ماں کو فکر لاحق ہو جاتی تھی۔ اس لیے اریبہ نے ماں سے بھی سب کچھ چھپانا شروع کر دیا۔ دفتر میں کام کی باتیں ہوتی تھیں، کیفے میں آرڈروں کی باتیں ہوتی تھیں، کوئی نہیں تھا جو پوچھے کہ تم ٹھیک ہو۔ حمزہ کے اس ایک سوال نے وہ دروازہ کھول دیا جو کئی مہینوں سے بند تھا۔ اریبہ نے پہلے ہنس کر کہا کہ سب ٹھیک ہے، مگر حمزہ نے اس ہنسی کو پڑھ لیا اور کہا،
ٹھیک ہوتی تو یوں کونے میں نہ کھڑی ہوتی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر بتانا چاہو تو سن سکتا ہے وہ۔ کوئی مجبوری نہیں، اس میں کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اریبہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولنا شروع کر دیا۔ سعد کی معذوری، علاج کا خرچ، دو نوکریاں، رات کو بھی آرام نہیں، تھکن جو کبھی ختم نہ ہوتی، گھر میں وہ خاموشی جو پہلے نہیں تھی، یہ سب ایک ایک کر کے نکلتا گیا۔ اریبہ کو خود حیرت ہوئی کہ اس کے اندر اتنا کچھ جمع تھا۔ حمزہ خاموشی سے سنتا رہا، نہ بیچ میں بولا، نہ مشورہ دیا، نہ رائے دی، بس سنتا رہا۔ جب اریبہ خاموش ہوئی تو حمزہ نے کچھ دیر بعد کہا کہ وہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں بھی مشکلیں ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں بیمار ہے، علاج جاری ہے، چھوٹی بہن ابھی پڑھ رہی ہے اور گھر کا سارا بوجھ اسی کے کندھوں پر ہے۔ اس نے یہ سب اس انداز سے کہا جیسے کوئی شکایت نہیں کر رہا، بلکہ صرف بتا رہا ہے۔ اریبہ کو لگا یہ شخص بھی وہی بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے جو وہ اٹھائے پھرتی ہے۔ اس دن کے بعد اریبہ کو پہلی بار بہت عرصے سے ایسا محسوس ہوا کہ سب ہلکا ہلکا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسائل حل ہو گئے تھے، سعد کی حالت وہی تھی، پل وہی تھے، بل وہی تھے، تھکن وہی تھی، مگر کسی نے سن لیا تھا۔ کسی نے اسے صرف ایک تیماردار نہیں بلکہ ایک ایسا انسان سمجھا تھا جس کا اپنا درد بھی ہو سکتا ہے۔ یہی احساس سب سے خطرناک تھا، اور اریبہ کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا۔ اس دن کے بعد اریبہ کو پہلی بار بہت عرصے میں ہلکا محسوس ہوا۔ ایسا نہیں کہ مسائل حل ہو گئے تھے، سعد کی حالت وہی تھی، بل وہی تھے، تھکن وہی تھی، مگر کسی نے سن لیا تھا۔ کسی نے اسے صرف ایک تیماردار نہیں بلکہ ایک انسان سمجھا تھا جس کا اپنا درد بھی ہو سکتا ہے۔ یہی احساس سب سے خطرناک تھا، اور اریبہ کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا۔ اس دن کے بعد حمزہ کا کیفے میں آنا پہلے جیسا نہیں رہا۔ پہلے وہ آتا تھا، کام کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ اب وہ آتا تھا تو اریبہ کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک نظر ڈالتا، ہلکا سا مسکراتا، اور اگر موقع ہوتا اب وہ آتا تھا تو اریبہ کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک نظر ڈالتا، ہلکا سا مسکراتا، اور اگر موقع ہوتا تو دو چار باتیں کر لیتا۔ کبھی پوچھتا کہ آج کیسا رہا، کبھی کہتا کہ تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، کبھی چائے کا کپ لا کر رکھ دیتا اور کہتا آج خود سے لیا ہے، تم بیٹھو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، مگر ان میں ایک توجہ تھی جو اریبہ کو بہت دنوں سے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ انسان کا دل عجیب ہوتا ہے، جب اسے وہ ملنے لگتا ہے جس کی اسے بھوک ہو تو وہ پوچھنا بھول جاتا ہے کہ دینے والے کی نیت کیا ہے۔ اریبہ توجہ کی بھوکی تھی، سنے جانے کی بھوک تھی، اسے کسی کے ہونے کی بھوک تھی، اور حمزہ یہ سب دے رہا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اتنا آسانی سے کیوں مل رہا ہے۔ ہفتے گزرے، حمزہ کی باتیں کیفے کی حدود سے باہر نکلنے لگیں۔ اب وہ جاتے وقت کہتا کہ گھر پہنچ کر بتانا۔ اریبہ پہلی بار اس نے نظر انداز کیا، دوسری بار بھی ٹالا، مگر تیسری بار جب اس نے کہا کہ بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم صحیح سلامت گھر پہنچی ہو، تو اریبہ نے گھر پہنچ کر ایک مختصر سا پیغام بھیج دیا، بس اتنا کہ گھر پہنچ گئی۔ حمزہ نے فوری جواب دیا، اچھا ہوا، آرام کرو۔ یہ پہلی غلطی تھی، چھوٹی سی لگتی تھی، معمولی لگتی تھی، مگر اس ایک پیغام نے ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے بعد پیغامات روز آنے لگے۔ صبح ایک پیغام کہ آج کیسا رہے گا، رات ایک پیغام کہ آج کیسا رہا، درمیان میں کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بھیجی ہوئی تصویر، کبھی کوئی لطیفہ جو اریبہ کو ہنسا دیتا۔ اریبہ نے خود سے کہا کہ یہ صرف دوستی ہے، اس میں کچھ غلط نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر سعد کو یہ پیغامات دکھائی دیے تو وہ انہیں دوستی نہیں سمجھے گا۔ اس لیے اس نے سعد سے حمزہ کا ذکر چھپانا شروع کر دیا۔ یہ دوسری غلطی تھی، اور یہ پہلی سے بڑی تھی۔ جھوٹ اکیلا نہیں آتا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا چاہیے ہوتا ہے، دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا۔ اریبہ رات کو سعد کے سو جانے کے بعد فون اٹھاتی اور حمزہ سے باتیں کرتی، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی پورا گھنٹہ۔ باتیں عام ہوتی تھیں، زندگی کی، مسائل کی، خوابوں کی۔ حمزہ بہت اچھا سننے والا تھا، وہ کبھی بیچ میں نہیں بولتا تھا، کبھی موضوع نہیں بدلتا تھا، اور ہر بات کو اس طرح سنتا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے اہم بات ہو۔ اریبہ کی ازدواجی زندگی کئی مہینوں سے بیماری، دواؤں اور پریشانیوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ سعد کی جسمانی حالت نے میاں بیوی کے درمیان وہ قربت بھی چھین لی تھی جس کی اریبہ کے دل میں طلب موجود تھی۔
اس نے کبھی اس طلب کو زبان نہیں دی تھی، اپنے آپ سے بھی نہیں، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ایسا سوچنا بھی غلط ہے۔ سعد بیمار ہے، بے بس ہے، وہ اس سے ایسی توقع کیسے رکھ سکتی ہے؟ مگر دل کو سمجھانے سے طلب ختم نہیں ہوتی، وہ اندر ہی اندر رہتی ہے اور موقع ڈھونڈتی رہتی ہے۔ دوسری طرف حمزہ تھا، جوان، صحت مند، توجہ دینے والا، ہر وقت تعریف کرنے والا۔ وہ کہتا کہ اریبہ بہت مضبوط ہے، اتنی مشکلوں کے باوجود اتنا اچھا کرتی ہے، کوئی اور ہوتا تو کب کا ٹوٹ جاتا۔ یہ الفاظ اریبہ کے اندر کہیں گہرے اتر جاتے تھے، کیونکہ اسے کوئی یہ نہیں کہتا تھا۔ سعد کہتا تھا پہلے، مگر اب اس کی اپنی تکلیف اتنی بڑی تھی کہ وہ اریبہ کی تعریف بھول چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اریبہ حمزہ کی طرف کھنچنے لگی۔ یہ کھچاؤ اچانک نہیں آیا تھا، یہ ہفتوں میں بنا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنا تھا، اس توجہ سے بنا تھا جو حمزہ دیتا تھا، اور اس خلا سے بنا تھا جو سعد کی بیماری نے اریبہ کی زندگی میں چھوڑ دیا تھا۔ اریبہ ہر بار اپنے دل کو سمجھاتی کہ وہ صرف اپنا دکھ بانٹ رہی ہے، دوستی ہے، کوئی غلط بات نہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ جو بات سعد سے چھپانی پڑے وہ بے ضرر نہیں ہو سکتی۔ رات گئے، فون کالیں پھر خفیہ ملاقاتوں میں بدلنے لگیں۔ حمزہ نے ایک دن کہا کہ ایک کیفے ہے جہاں بہت اچھی چائے ملتی ہے، چلو گی؟ اریبہ نے پہلے منع کیا، دوسری بار بھی ٹالا، تیسری بار حمزہ نے کہا کہ بس آدھا گھنٹہ دوستوں کی طرح بیٹھیں گے، اور اریبہ نے ہاں کر دی۔ سعد کو کہا کہ کیفے میں کچھ کام ہے، دیر ہوگی۔ وہ گئی، چائے پی، باتیں کی اور واپس آ گئی۔ کچھ غلط نہیں ہوا تھا، مگر ایک حد پار ہو گئی تھی، اور ایک حد پار ہو جائے تو اگلی حد پار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ملاقاتیں بڑھتی گئیں، وقت بڑھتا گیا، قربت بڑھتی گئی، اور اریبہ ہر بار گھر واپس آ کر سعد سے جھوٹ بولتی رہی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جھوٹ بولنا اب پہلے جیسا مشکل نہیں رہا تھا۔ پہلی بار جھوٹ بولا تھا تو دل دھڑکا تھا، اب دل خاموش رہتا تھا، اور یہ خاموش ہی سب سے بڑی خبردار کرنے والی علامت تھی، جسے اریبہ نے نظر انداز کر دیا تھا۔ حمزہ اب اریبہ کے دل کی ہر کمزوری جان چکا تھا۔ یہ اس نے خود نہیں بتائی تھی، بلکہ ان مہینوں میں ایک ایک کر کے نکلتی رہی تھی۔ جب اریبہ نے بتایا کہ باپ بچپن میں چلے گئے تھے تو حمزہ نے اس کی آنکھوں میں وہ خالی پن دیکھا تھا جو کبھی بھرا نہیں تھا۔ جب اس نے غربت کا ذکر کیا تو حمزہ نے سمجھ لیا تھا کہ اس عورت کو ہمیشہ یہ خوف رہا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے، اور جب اس نے سعد کی بیماری، اپنی تھکن اور اپنی تنہائی کی باتیں کی تھیں تو حمزہ کے پاس وہ نقشہ مکمل ہو گیا تھا جو وہ بنانا چاہتا تھا۔ اب اس نے اگلا قدم اٹھایا، پہلے وہ صرف سنتا تھا، اب بولنے لگا، اور اس کے الفاظ پہلے سے مختلف تھے۔ پہلے کہتا تھا کہ تم بہت مضبوط ہو، اب کہنے لگا کہ تم بہت اکیلی ہو، اور یہ اکیلا پن تمہارا قصور نہیں ہے۔ پہلے کہتا تھا کہ تم بہت اچھا کرتی ہو، اب کہنے لگا کہ تم اپنی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی۔ یہ تبدیلی اتنی آہستہ آئی کہ اریبہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا، مختلف الفاظ میں، مختلف موقعوں پر، کہتا کہ سعد کے ساتھ رہ کر تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی، کہتا کہ تم نے کیا پایا اس رشتے میں، صرف بوجھ، کہتا کہ تم ایک بیماری کی تیماردار نہیں ہو، تم ایک انسان ہو جسے اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ اور سب سے زیادہ جو جملہ وہ کہتا وہ یہ تھا کہ کیا ہمیشہ صرف دوسروں کے لیے جیتی رہو گی؟ یہ سوال اریبہ کے اندر دبی خواہشوں کو مزید بھڑکاتا گیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ سوال سچا تھا، بلکہ اس لیے کہ اریبہ تھکی ہوئی تھی، اور جب انسان بہت تھکا ہوا ہو تو غلط الفاظ بھی سچے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اس درد کو چھوتے ہیں جو اندر موجود ہے۔ اریبہ کا درد اصلی تھا، اس کی تھکن اصلی تھی، اس کی تنہائی اصلی تھی۔ حمزہ نے اس اصلی درد کو غلط راستہ دکھانے کے لیے استعمال کیا، اور اریبہ سمجھتی رہی کہ کوئی اسے سمجھ رہا ہے۔ آخر کار وہ حمزہ کے اتنے قریب آ گئی کہ اپنے شوہر سے وفاداری کی آخری حد بھی توڑ بیٹھی۔ گھر لوٹتی تو سعد خاموشی سے اسے دیکھتا، وہ خاموشی جو پہلے تھکن کی خاموشی تھی اب کچھ اور لگتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک سوال ہوتا جو وہ زبان سے نہیں پوچھتا تھا۔ کبھی کبھی صرف اتنا کہتا، آج پھر دیر ہو گئی، اور اریبہ فوری طور پر کام کا بہانہ بنا دیتی۔ کیفے میں آج بھیڑ تھی، مالک نے روکا، راستے میں جام تھا۔ جھوٹ اب اتنی روانی سے نکلتے تھے کہ اریبہ کو خود حیرت ہوتی۔
سعد بحث نہیں کرتا تھا۔ یہ بات اریبہ کو کبھی کبھی اندر سے چبھتی تھی۔ اگر وہ غصہ کرتا، چیختا، سوال کرتا تو شاید اریبہ کو زیادہ تکلیف ہوتی، مگر یہ خاموشی زیادہ بھاری تھی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایسا کچھ ہوتا جیسے وہ سب جانتا ہو مگر کہنا نہیں چاہتا۔ ایک مفلوج آدمی کر بھی کیا سکتا تھا؟ نہ جا سکتا تھا، نہ لڑ سکتا تھا، نہ روک سکتا تھا۔ اس کے پاس صرف وہ خاموش نگاہیں تھیں جو اریبہ سے سوال کرتی تھیں، مگر اریبہ اپنے نئے تعلق میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اسے یہ خاموشی بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتی۔ اس نے خود سے کہا کہ سعد کو کچھ نہیں معلوم، وہ صرف تھکا ہوا ہے، وہ صرف اپنے درد میں ہے۔ یہ یقین دلانا ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ یقین ٹوٹتا تو شاید وہ رک جاتی، مگر یہ یقین قائم رہا اور اریبہ آگے بڑھتی رہی اس راستے پر جو اسے کہیں نہیں لے جا رہا تھا بلکہ اس سے سب کچھ چھین رہا تھا۔ ایک رات حمزہ نے کیفے کے باہر اریبہ کا انتظار کیا۔ وہ کام ختم کر کے نکلی تو وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا، ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو اریبہ کو اب جانی پہچانی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ کل اس کے پاس وقت ہے اور وہ اریبہ کے ساتھ کچھ خاص وقت گزارنا چاہتا ہے، کوئی نئی جگہ ہو، خاموش، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے، بس۔ اریبہ نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر حمزہ نے اس کا چہرہ پڑھ لیا اور کہا، تم ہمیشہ سب کے لیے سوچتی ہو، ایک بار اپنے لیے بھی تو سوچو۔ بس یہی الفاظ کافی تھے۔ گھر آ کر اریبہ نے سعد سے کہا کہ کل کیفے میں اوور ٹائم ہے اور اسے دیر ہو جائے گی۔ سعد اس وقت بستر پر لیٹا تھا، چھت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اریبہ نے جب یہ کہا تو اس نے سر موڑ کر اسے دیکھا، چند لمحے خاموش رہا، ایسی خاموشی جو کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے صرف اتنا کہا، خیال رکھنا۔ اریبہ نے جلدی سے ہاں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اگلی شام حمزہ نے اسے ساتھ لیا اور چلا گیا۔ وہ جگہ ایک پرانی عمارت کے اندر تھی، گلی تنگ تھی اور ارد گرد زیادہ روشنی نہیں تھی۔ اریبہ نے اندر جاتے وقت ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر حمزہ آگے چل رہا تھا اور اس کی آواز معمول کے مطابق تھی، آرام سے باتیں کر رہا تھا جیسے سب کچھ بالکل عام ہو۔ اریبہ نے اپنے اندر اٹھنے والی اس ہچکچاہٹ کو خود دبا دیا اور اندر چلی گئی۔ کمرے میں ایک میز تھی، کچھ کرسیاں تھیں اور روشنی مدھم تھی۔ حمزہ نے کہا کہ بیٹھو، وہ کچھ لاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آئس کریم لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ اسے معلوم ہے اریبہ کو میٹھا پسند ہے، اس لیے لے کر آیا ہوں۔ اریبہ نے مسکرا کر لے لی۔ وہ اتنا معمولی لمحہ تھا، اتنا عام، اتنا بے ضرر۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ آئس کریم اس کے لیے نہیں لائی گئی تھی بلکہ اس میں کچھ ملایا گیا تھا جو اسے بے بس کر دے گا۔ چند منٹ گزرے اور اریبہ کا سر بھاری ہونے لگا۔ پہلے لگا کہ شاید تھکن ہے، دن بھر کا بوجھ ہے، پھر آنکھیں عجیب طرح بند ہونے لگیں، ایسے نہیں جیسے نیند آتی ہے بلکہ ایسے جیسے کوئی زبردستی بند کر رہا ہو۔ جسم سے طاقت نکلتی محسوس ہوئی، ہاتھ بھاری ہو گئے اور الفاظ زبان تک نہیں آ رہے تھے۔ اس نے مشکل سے حمزہ سے کہا کہ اسے گھر لے جائے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حمزہ نے کہا ٹھیک ہے اور اسے سہارا دے کر اٹھایا، مگر باہر کی طرف نہیں بلکہ اندر ایک اور کمرے کی طرف لے گیا۔ پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب اریبہ کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی جو پہلے والا نہیں تھا۔ سر بھاری تھا، جسم میں طاقت نہیں تھی اور آنکھیں مشکل سے کھل رہی تھیں۔ اس نے دھندلی نظروں سے دیکھا تو سامنے حمزہ کھڑا تھا، مگر اس کے ساتھ 5 اور نوجوان تھے۔ اجنبی چہرے، خاموش نگاہیں اور کمرے میں وہ سنگین فضا جو کسی بھی اچھی نیت والی جگہ میں نہیں ہوتی۔ حمزہ کے چہرے پر اب وہ نرمی نہیں تھی، وہ مسکراہٹ غائب تھی جس پر اریبہ نے مہینوں بھروسہ کیا تھا۔ آنکھوں میں وہ توجہ نہیں تھی جس میں اسے یہاں تک لایا گیا تھا۔ جو شخص کھڑا تھا وہ وہی حمزہ نہیں تھا جسے اریبہ جانتی تھی، بلکہ وہ اصلی حمزہ تھا جسے اریبہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اسے دکھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس رات اریبہ کے ساتھ وہ ہوا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جو جسمانی تکلیف تھی وہ تو تھی ہی، مگر اس سے بھی بڑی تکلیف یہ تھی کہ جس شخص کو وہ اپنا سمجھتی تھی، جس پر اس نے اپنے گھر سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، جس کے سامنے اس نے اپنا ہر درد رکھا تھا، اس نے یہ سب اسی کے خلاف استعمال کیا تھا۔ جال مہینوں پہلے بچھایا گیا تھا اور اریبہ اس میں خود چل کر آئی تھی۔
صبح جب اریبہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، نہ حمزہ، نہ اس کے ساتھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، بس وہ خالی کمرہ تھا جس کی دیواریں پرانی تھیں، فرش گندا تھا اور کھڑکی سے صبح کی مدھم روشنی آ رہی تھی، وہ روشنی جو عام دنوں میں امید کی علامت ہوتی ہے۔ اس صبح اریبہ کو ایک ظالم سچائی کی طرح لگی جو کہہ رہی ہو کہ دیکھو رات گزر گئی اور تم یہاں ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، جسم میں درد تھا، ایسا درد جو صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ اندر تک اترا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھی، کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی کیونکہ اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، یا شاید اس لیے کہ اٹھ کر اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا جو اب ٹالی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا، وہ نہیں تھا، بیگ اٹھایا، ہلکا تھا، کھول کر دیکھا تو جمع شدہ رقم بھی غائب تھی جو اس نے کئی ہفتوں کی محنت سے بچائی تھی۔ گلے میں ہاتھ لگایا تو وہ چھوٹی سی سونے کی زنجیر بھی نہیں تھی جو اس کی ماں نے شادی پر دی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے لے جایا گیا تھا کہ اریبہ کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اس حالت میں پورا فائدہ اچھی طرح سے اٹھایا گیا تھا۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی رہی، رونا بھی نہیں آیا کیونکہ بعض تکلیفیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ آنسو ان کے لیے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہ بس بیٹھی رہی اور سوچتی رہی، مگر خیالات منظم نہیں تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی اس رات کی طرف جاتے، کبھی سعد کی طرف، کبھی ماں کی طرف، کبھی اس پہلے دن کی طرف جب حمزہ نے پوچھا تھا کہ خیریت ہے۔ سب سے بڑا خوف سعد تھا۔ وہ پولیس کے پاس جانا چاہتی تھی مگر جاتے ہی رک جاتی تھی کیونکہ پولیس کے پاس جانے کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ سامنے آئے گا، نہ صرف وہ جرم جو اس کے ساتھ ہوا بلکہ وہ تعلق بھی جو اس نے خود بنایا تھا، وہ مہینے، وہ پیغامات، وہ ملاقاتیں، وہ جھوٹ جو اس نے ساتھ سے بولے تھے، ایک مفلوج شوہر جو گھر میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، اور وہ یہاں تھی۔ اگر یہ سب ظاہر ہوا تو سعد کو کیا ہوگا، ماں کو کیا ہوگا، محلے میں کیا کہیں گے لوگ، یہ سوچ اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ وہ گھر واپس آئی تو سعد نے کچھ نہیں پوچھا، بس دیکھا، ایک طویل نگاہ سے دیکھا اور خاموش ہی رہا۔ اریبہ نے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کسی سہیلی کے گھر رک گئی تھی۔ یہ جھوٹ اس کے منہ سے نکلا تو وہ خود حیران ہوئی کہ ابھی بھی جھوٹ بول سکتی ہے، ابھی بھی، اس رات کے بعد بھی۔ کچھ ہفتے گزرے اور اریبہ خاموشی میں جیتی رہی۔ باہر سے سب معمول کے مطابق تھا، اندر سے سب کچھ بکھرا ہوا تھا اور وہ رات اس کے ذہن سے جاتی ہی نہیں تھی۔ حمزہ کا وہ بدلا ہوا چہرہ، اس کمرے میں کھڑے وہ 5 اجنبی اور خاموشی جو ظالم تھی۔ اریبہ نے سوچا کہ شاید یہ سب دب جائے گا، وقت سب کو دبا دیتا ہے مگر کچھ چیزیں وقت سے نہیں دبتی، وہ اندر رہتی، بس ایک دن خود نکل آتی ہیں۔ حقیقت خود اس کے دروازے تک پہنچ گئی۔ ایک دن پولیس کا دستہ محلے میں آیا، معلوم ہوا کہ حمزہ اور اس کے ساتھی ایک دوسرے مقدمے میں پکڑے گئے تھے، کسی اور عورت نے شکایت درج کرائی تھی۔ اس کے بعد تفتیش شروع ہوئی اور تفتیش کا دھاگا کئی جگہوں تک گیا۔ ان کے فون سے جو کچھ ملا وہ سنگین تھا، کئی عورتوں کے نام تھے، نجی پیغامات تھے، تصاویر تھیں اور ثبوت تھے جو بتاتے تھے کہ یہ کوئی اچانک کا جرم نہیں تھا بلکہ ایک منظم طریقہ کار تھا۔ تب معلوم ہوا کہ حمزہ کی بیمار ماں، مجبور بہن اور بے سہارا نوجوان ہونے کی کہانیاں سچی نہیں تھیں۔ یہ سب ایک اسکرپٹ تھا جو انہوں نے بار بار مختلف عورتوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ پریشان، تنہا اور کمزور خواتین کو ڈھونڈتے تھے، ان کا اعتماد جیتتے تھے، ان کی کمزوریاں جانتے تھے اور پھر انہیں اپنے جال میں لاتے تھے۔ اریبہ ان کی پہلی شکار نہیں تھی اور آخری بھی نہیں تھی۔ جب پولیس نے اریبہ سے رابطہ کیا تو اسے گواہی دینی تھی۔ اب چھپانا ممکن نہیں تھا کیونکہ حمزہ کے فون میں اریبہ کے پیغامات بھی تھے، ان کی ملاقاتوں کے ثبوت بھی تھے اور وہ سب کچھ جو اریبہ نے چھپا کر رکھا تھا اب ایک سرکاری فائل کا حصہ بننے والا تھا۔ اریبہ کے گھر میں اس دن جو خاموشی تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ سعد ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور پولیس کی باتیں سن رہا تھا۔ اریبہ ایک کونے میں کھڑی تھی اور اس کے پاس اب کوئی جھوٹ نہیں بچا تھا، کوئی بہانہ نہیں بچا تھا، کوئی چھپانے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ وہ لمحہ آ گیا جس سے وہ مہینوں سے بھاگتی آتی تھی۔ پولیس کے
جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب خاموشی تھی، وہ خاموشی جو طوفان کے بعد آتی ہے، سب کچھ بکھر چکا ہو اور ہوا بھی تھم گئی ہو۔ اریبہ دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ نہ اندر جا سکتی تھی نہ باہر۔ کمرے میں سعد ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اس کی پیٹھ اریبہ کی طرف تھی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جہاں ابھی پولیس کی گاڑی گئی تھی۔ اریبہ نے کئی بار سانس لیا، کئی بار کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ نہیں آئے۔ کیا کہتی؟ کہاں سے شروع کرتی؟ کس بات کی معافی مانگتی پہلے؟ اس کے اندر اتنا کچھ تھا جو نکلنا چاہتا تھا، مگر سب ایک ساتھ دروازے پر اٹکا ہوا تھا اور کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ آخرکار وہ روئی۔ یہ وہ رونا نہیں تھا جو تکلیف میں آتا ہے، یہ وہ رونا تھا جو اس وقت آتا ہے جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا، نہ بہانہ، نہ جھوٹ، نہ چھپانے کی جگہ۔ وہ آہستہ آہستہ اس کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ وہ اسے سب کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر بہت پہلے بتانا چاہتی تھی، مگر ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ڈر لگتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے بتائے۔ سعد نے اس دوران پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب اریبہ خاموش ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر گھما کر اس کی طرف آیا، اس کا چہرہ دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر پوچھا، کس دن سے؟ اریبہ سمجھی نہیں۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب؟ سعد نے وہی سوال دہرایا دوبارہ سے، اسی آواز میں، اسی لہجے میں، کس دن سے تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی؟ اس سوال میں غصہ نہیں تھا، بس یہی سب سے عجیب بات تھی۔ غصہ ہوتا تو شاید اریبہ کو آسانی ہوتی، کیونکہ غصے کا جواب دیا جا سکتا ہے، غصے سے لڑا جا سکتا ہے، مگر اس آواز میں جو تھا وہ غصے سے کہیں بھاری تھا۔ اس میں وہ تھکن تھی جو کسی کو اس وقت آتی ہے جب وہ بہت دیر سے جانتا ہو اور پھر بھی چپ رہا ہو۔ اریبہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ سعد کو پہلے سے شک تھا، شاید پتا بھی تھا۔ وہ خاموش نگاہیں جو اریبہ کو کبھی کبھی بے چین کرتی تھیں، وہ مختصر سوالات جو وہ پوچھتا تھا اور پھر جواب سن کر چپ ہو جاتا تھا۔ وہ رات جب اس نے کہا تھا خیال رکھنا، یہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ ایک شخص جو بے بس ہو، جو چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، اس کے پاس صرف دیکھنا بچتا ہے، اور ساتھ دیکھتا رہا تھا۔ اریبہ کے پاس اب چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے سب بتایا، حمزہ کا کیفے میں آنا، پہلی بار بات ہونا، پھر پیغامات، پھر ملاقاتیں، پھر وہ تعلق جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اس رات اس کمرے تک پہنچی تھی۔ اس نے کچھ نہیں چھوڑا، کوئی بات نہیں چھپائی، کیونکہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ وہ اس بوجھ کو اکیلے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ سعد پوری بات سنتا رہا، درمیان میں نہیں بولا، نہیں رویا، نہیں چیخا۔ اس کا چہرہ ایک عجیب سکون میں تھا، جو سکون نہیں تھا بلکہ وہ کیفیت تھی جو تب آتی ہے جب اندر سب کچھ ٹوٹ چکا ہو اور باہر ٹوٹنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ جب اریبہ خاموش ہوئی تو سعد نے کچھ دیر کچھ نہیں کہا، پھر اس نے صاف اور سیدھے لفظوں میں کہا کہ اس رات جو ہوا اس کا ذمہ دار حمزہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے جرم کیا، انہیں سزا ملنی چاہیے اور ملے گی۔ اس معاملے میں وہ اریبہ کے خلاف نہیں کھڑا، مگر پھر اس نے ایک لمحہ رکتے ہوئے کہا کہ حمزہ کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ جھوٹ جو مہینوں بولے گئے، وہ اعتماد جو توڑا گیا، اور یہ فیصلہ اریبہ کا اپنا تھا، اور اس فیصلے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اریبہ نے کہا کہ وہ تھکی ہوئی تھی، اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا جو پوچھے۔ سعد نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ اریبہ نے مشکل وقت میں بہت کچھ اٹھایا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی بیماری نے ان کے درمیان بہت کچھ بدل دیا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مشکل وقت میں ٹوٹنا اور دھوکہ دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ مقدمہ چلا، حمزہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کئی شکایات اکٹھی ہوئیں اور دوسری متاثرہ خواتین بھی سامنے آئیں۔ اریبہ نے گواہی دی اور اس گواہی نے مقدمے کو مضبوط کیا۔ ان سب کو سزا ہوئی، مگر جب عدالت کا دروازہ بند ہوا اور انصاف کا وہ حصہ مکمل ہوا تو اریبہ کے گھر میں جو ٹوٹا ہوا تھا وہ واپس نہیں آیا۔ سعد نے ایک دن اریبہ کو بتایا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اس نے یہ بات غصے میں نہیں کہی، چیخ کر نہیں کہی، اس نے وہی سادہ لہجے میں کہی جس میں وہ ہمیشہ بولتا تھا۔
کہا کہ جسم کا درد برداشت ہو جاتا ہے، معذوری برداشت ہو جاتی ہے، غربت برداشت ہو جاتی ہے، مگر جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ ہو اس کا دھوکہ برداشت نہیں ہوتا۔ جاتے وقت اس نے دروازے پر رک کر صرف ایک جملہ کہا، میری ٹانگیں حادثے نے چھینی تھی مگر میرا اعتماد تم نے چھینا۔ اریبہ نے اس جملے کے ساتھ وہاں اکیلی ہی کھڑی رہ گئی اور ویل چیئر کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو کانوں سے نہیں بلکہ رخ میں اترتے ہیں اور پھر کبھی نہیں نکلتے۔ کئی سال گزر گئے، وقت گزرتا ہے، یہ سب کہتے ہیں، زخم بھر جاتے ہیں، یہ بھی سب کہتے ہیں، مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ کچھ زخم بھرتے نہیں، صرف ڈھک جاتے ہیں۔ اوپر سے سب ٹھیک لگتا ہے مگر اندر کچھ ایسا رہتا ہے جو موسم بدلنے پر، کسی پرانی بات پر، کسی جانی پہچانی خوشبو پر پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ اریبہ کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کیونکہ وہ برسوں سے اس کے ساتھ جی رہی تھی۔ ساتھ چلا گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی اور ان کی سلائی مشین اب بند رہتی تھی کیونکہ ہاتھوں میں پہلی جیسی طاقت نہیں رہی تھی۔ اریبہ کا پرانا دفتر والا کام بھی نہیں رہا تھا۔ زندگی نے اسے ایک بار پھر وہیں لا کھڑا کیا تھا جہاں سے شروع ہوئی تھی، تنہا، محدود وسائل کے ساتھ اور ایک ایسے ماضی کے ساتھ جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اب وہ ایک کیفے میں کام کرتی تھی۔ یہ وہی کیفے نہیں تھا جہاں حمزہ آتا تھا مگر اس جیسا ہی تھا، وہی مدھم روشنی، وہی چائے کی خوشبو، وہی آواز جب دروازہ کھلتا تھا اور کوئی اندر آتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ آرڈر لیتی تھی، اب برتن دھوتی تھی۔ گاہکوں کی نظر اس پر نہیں پڑتی تھی۔ وہ باورچی خانے کے ایک کونے میں رہتی تھی جہاں پانی چلتا رہتا تھا اور ہاتھ کام کرتے رہتے تھے۔ اس نے یہ کام شکایت کے بغیر قبول کیا تھا کیونکہ شکایت کرنے کا حق اسے نہیں لگتا تھا۔ جو ہوا تھا اس میں حمزہ کا جرم تھا مگر اپنے فیصلوں کا حساب بھی اسی کو دینا تھا۔ وہ یہ سمجھ چکی تھی، برسوں میں سمجھی تھی، وہ آسانی سے نہیں سمجھی تھی مگر سمجھ چکی تھی۔ روز کا معمول سادہ تھا، صبح آنا، کام شروع کرنا، دوپہر کو تھوڑا آرام، پھر شام تک کام اور گھر واپس۔ کیفے میں لوگوں کی آوازیں آتی رہتی تھیں، ہنسی آتی تھی، باتیں آتی تھیں اور اریبہ اپنے کونے میں خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، کسی کے معاملے میں نہیں پڑتی تھی، اپنا کام کرتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا ایک نوجوان لڑکی تھی، شاید 22-23 سال کی، چہرے پر وہ تازگی تھی جو زندگی کی مشکلوں سے ابھی نہیں ٹکرائی تھی۔ وہ کیفے میں کام کرتی تھی، چند ہفتے پہلے ہی آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ڈیلیوری رائڈر تھا جو اکثر اس کیفے میں آتا تھا۔ وہ نوجوان بظاہر خوش اخلاق تھا، مسکراتا تھا، سب سے اچھی طرح ملتا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ روز تھوڑی دیر رک کر باتیں بھی کرتا تھا۔ اریبہ نے پہلے دن دیکھا اور کچھ نہیں کہا، دوسرے دن بھی دیکھا اور کچھ نہیں کہا، مگر تیسرے دن اس نے غور کیا۔ وہ ڈیلیوری رائڈر آتا تھا تو اس لڑکی کے قریب ٹھہرتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، اسے ہنساتا تھا اور جاتے وقت ایسے دکھاتا تھا، دیکھتا تھا اس کو جیسے اگلی بار آنے کا وعدہ کر رہا ہو۔ اس لڑکی کے چہرے پر وہی اعتماد تھا اور وہی معصوم خوشی تھی جو کبھی اریبہ کے چہرے پر ہوتی تھی، وہی چمک جو آنکھوں میں اس وقت آتی ہے جب کوئی توجہ دے، کوئی سنے، کوئی کہے کہ تم خاص ہو۔ اریبہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند سال کا فاصلہ تھا، مگر ان چند سالوں میں ایک پوری زندگی تھی جو اریبہ نے جی لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہوتا ہے، وہ جانتی تھی کہ یہ توجہ کہاں جاتی ہے، یہ مسکراہٹیں کس کام آتی ہیں، یہ باتیں کیوں سنی جاتی ہیں۔ وہ سب کچھ جانتی تھی جو اس لڑکی کو ابھی نہیں معلوم تھا۔ اس نے ہاتھ دھوئے، تولیے سے صاف کیے اور باورچی خانے سے باہر آئی۔ لڑکی ابھی اسی رائڈر سے بات کر رہی تھی۔ اریبہ نے ایک لمحہ انتظار کیا کہ وہ فارغ ہو جائے۔ جب وہ نوجوان چلا گیا اور لڑکی واپس اپنے کام کی طرف مڑی تو اریبہ نے آہستہ سے اسے روکا۔ لڑکی نے حیرت سے دیکھا کیونکہ اریبہ عموماً کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اریبہ نے کوئی لمبی کہانی نہیں سنائی، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنا ماضی نہیں بتایا، کوئی واز نہیں کیا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ ہر وہ شخص جو تمہارا دکھ سنتا ہے ضروری نہیں کہ تمہارا خیر خواہ بھی ہو۔ کچھ لوگ تمہاری باتیں صرف اس لیے سنتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ تمہیں توڑا کہاں سے جا سکتا ہے۔